دائرہ لگانا، دائرہ لگا کے اپنی فیکٹری کا نام اس کو۔ اس کے بعد آپ نے چاروں سائڈوں میں اس کے لائنیں لگانی، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، ٹھیک ہو گیا۔ آپ نے لائنیں لگا دیں۔ لائنیں لگانے کے بعد آپ کیا کریں گے؟ 6 دن ہے، ابھی 4 لائنیں لگی ہیں۔ شمال مشرق میں ایک لائن لگائیں گے، شمال مغرب میں ایک لائن لگائیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ جب یہ لائن لگ جائے گی، اب آپ نے وہ جو مشرق، شمال، جنوب، شمال مشرق، شمال مغرب، یہ جو 6 لائنیں لگائی ہیں ان کے اوپر سرکل لگا دینے 6، ٹھیک ہو گئی۔ اس 6 سرکل کے اندر آپ نے لکھ دینا ہے 7 کلومیٹر۔ ایک سرکل جو آپ کا ہے وہ 7 کلومیٹر کا ہونا چاہیے، ٹھیک ہو گئی۔ وہ سرکل کیا ہے کہ آپ فرض کریں جی آپ نے ہفتے والے دن لکھا جی مشرق، مشرق کے اوپر آپ نے سرکل لگایا اور اندر لکھ لیا 7 کلومیٹر، یعنی آپ 7 کلومیٹر کا ایریا کریں گے کور ہفتے والے دن، ٹھیک ہو گئی۔ 7 کلومیٹر کے ایریے کے اندر 30 سے 70 دکانیں ہوتی ہیں، 30 سے 70 دکانیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ کو نہیں پتا کہ میری پروڈکٹ سیل کرنے والی کتنے دکانیں ہیں، ٹھیک ہے۔ صرف ایک آپ کو یہ پتا ہے کہ آج میں نے یہ 7 کلومیٹر کا ایریا مشرق میں کور کرنا ہے، میں نے جانا ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ آپ نے کام کر لینا کہ 7 دائرے سب میں 7 کلومیٹر آپ نے لکھ لیا۔ 6 دن کا ٹوٹل آپ کا 42 کلومیٹر بنا، یعنی آپ نے ایک ہفتے کے اندر 42 کلومیٹر پھر کے آنا ہے۔ ایک آدمی اگر موٹر سائیکل پہ جائے، ٹھیک ہے، 7 کلومیٹر کے اندر جتنی بھی دکانیں ہیں، جتنا بھی ایریا وہ اس کو کور کر کے آ سکتا ہے پہلے دن، ٹھیک ہو گئی۔ دوسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے؟ دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ 6 کاپیاں لے لینی، ٹھیک ہے جی۔ 6 کاپیوں پہ الگ الگ نام لکھ لینے ہیں، 6 کی 6 کاپیوں کے ان دن کے حساب سے۔ ہفتے کی کاپی الگ، ٹھیک ہے، اتوار کی کاپی الگ، پیر کی کاپی الگ، منگل کی الگ، بدھ کی الگ، جمعرات کی الگ، اور جمعے کو آپ نے چھٹی کر لینی۔ 6 دن کام، 1 دن چھٹی، 6 دن کاروبار کے، 1 دن فیملی کا، ٹھیک ہے جی۔ یہ اپنی ایمانداری اپنے آپ کے ساتھ خود رکھ رہی ہے۔ اب کیا کرنا ہے؟ وہ جو 6 کاپیاں آپ نے لے لی، ان میں سے اب آپ پہلا دن ہے جی آپ کا ہفتے کا دن ہے، ٹھیک ہے، مشرق کی طرف آپ نے جانا ہے۔ پروڈکٹ آپ کے پاس ہے، فرض کرے آپ نے صابن بیچنی ہے تو آپ کے پاس صابن ہے، ٹھیک ہے جی۔ کوئی بھی چیز آپ بیچتے ہیں، کوئی بھی، وہ آپ کی پروڈکٹ آپ کے ساتھ ہے، کاپی آپ کے پاس ہے، اور ایریا آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں نے اس سائڈ پہ جانا ہے، آپ نکل پڑے۔ اب آپ اپنی پروڈکٹ کو لے کے، کاپی کو لے کے موٹر سائیکل میں بیٹھے نکل چل پڑے۔ پہلی دکان آئی، ٹھیک ہے جی۔ ابھی آپ کو نہیں پتا کہ وہ دکان کس چیز کی ہے، فرض کریں جی آپ صابن لے کے نکلیں، ٹھیک ہے، آپ کو نہیں پتا کہ یہ دکان کس چیز کی ہے۔ آپ اتریں گے، جا کے دیکھیں گے تو پتہ لگے گا کہ یہ تو ایک پان کا کھوکھا ہے، ٹھیک ہے، یہ صابن نہیں بیچتا، ٹھیک ہو گیا جی۔ بہرحال اچھے اخلاق کے ساتھ آپ سلام کریں گے، ٹھیک ہے۔ سلام کرنے کے بعد آپ ادھر سے واپس آ جائیں گے، یہ معلوم کرنے کے بعد کہ یہاں پہ میری پروڈکٹ سیل نہیں ہوتی، ٹھیک ہو گیا۔ اب آپ آگے جاتے ہیں، آگے آپ کو ایک کریانے کی دکان نظر آتی ہے، ٹھیک ہے، کریانے کی دکان نظر آتی ہے، آپ سلام کرتے ہیں، ملتے ہیں، اس سے جا کے بات کرتے ہیں۔ پہلی دکان ہے، نیا بندہ ہے، نئی مارکیٹ ہے، نئی پروڈکٹ ہے، سب کچھ نیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ دکاندار بھی آپ کے لیے نیا ہے، دکاندار آپ کو نہیں جانتا، آپ دکاندار کو نہیں جانتے۔ سلام کریں گے، وعلیکم السلام۔ جیسے ہی آپ اس کو بتائیں گے، دکھائیں گے کہ جی میں یہ صابن بیچتا ہوں یا میں یہ صابن لے کے حاضر ہوا ہوں، تو وہ آپ کو پہلی فرصت میں کہے گا کہ نہیں بھائی جان، ساڈے کول پہلے 8 سیمپل پے نے، 80 تواڈے جتنی چیز بیچ دے، 80 لوکل چیزاں بیچ دے ہی نہیں، میں نہیں لینی جی، جاؤ جی، ٹھیک ہے جی۔ اگلے ہی منٹ میں آپ کو بھگا دے گا، آپ کی پروڈکٹ کو سیدھے منہ دیکھے گا ہی نہیں۔ جب ایسی سچویشن ہوگی تو آپ کیا کریں گے؟ آپ پہلی دکان پہ مایوس ہو جائیں گے، ایسا ہی ہوگا کہ یار یہ تو اس بندے نے تو میری بالکل پروڈکٹ کی کوئی قدر ہی نہیں کی، میں نے لاکھوں روپے کی فیکٹری لگا دی،
میں اس کے پاس آیا ہوں پہلا ہی دکاندار اور یہ مجھے دھکے دے رہا ہے, بھگا رہا ہے, اور ایسا ہمارے ساتھ ہوا. ٹھیک ہے, یہ ایکسپیرینس ہے, یہ ایسا ہی ہوتا ہے جب آپ مارکیٹ میں جائیں گے, سیم اسی طرح ہوگا. بہرحال اب آپ نے ڈیسائڈ نہیں ہونا, ابھی آپ نے مارکیٹ شروع کی ہے, پہلا دن ہے. ٹھیک ہے, اب آپ کیا کریں گے, آپ حاصل کر کے کیا آئیں گے یا کیا کرنے جا رہے ہیں, یہ آپ کا مائنڈ اپ بنا رہا ہوں. کیا کرنے جانا ہے آپ نے پہلے دن, وہ کرنے یہ جانا ہے کہ آپ پہلے دکاندار کے پاس جب گئے ہو تو آپ کو پتہ چلا کہ یہ والا بندہ یا یہ دکان ایسی دکان ہے جہاں پہ میری پروڈکٹ سیل ہوگی. اب آپ نے کاپی کھول لی, کاپی کے اوپر ہفتے والی کاپی پہ ہی پہلے نمبر دینا ہے, نمبر 1, اس دکان کا نام لکھ لینا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. آپ نے دکان کا نام لکھا, اگر فون نمبر لکھا ہوا ہے تو فون نمبر بھی ساتھ لکھ لیں. ٹھیک ہے جی, نام لکھا, کاپی بند, آگے چلے گئے. آگے ہو سکتا ہے ایک میڈیکل سٹور ہے, آپ نے دیکھا یہ تو میڈیکل سٹور ہے. میڈیکل سٹور میں بھی آپ نے انٹر ہو کے دیکھنا ہے, وہاں پہ بھی آپ کو نظر آئے گا کہ یہاں پہ بھی صابن سیل ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, کچھ میڈیکل سٹور ایسے ہیں جو جنرل سٹور کا بھی سامان ساتھ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب وہاں پہ انٹر ہو کے پتہ چلتا ہے کہ نہیں جی یہ تو بالکل نہیں سیل کرتے ایسا کچھ بھی, یہ صرف میڈیکل سٹور ہے یا یہ ایک ڈسپینسری ہے. ٹھیک ہے جی, یہ میری سیل کی جگہ نہیں ہے. آپ آگے گئے, آگے پھر آپ کو ایک اور دکان نظر آئی. ٹھیک ہے, قصہ مختصر یہ کہ آپ پہلے دن پورے 7 کلومیٹر کا ایریا کور کرتے ہیں. جس کے پاس بھی, جس دکاندار کے پاس بھی جائیں گے وہ آپ کو ریجیکٹ کرے گا, آپ سے مال نہیں لے گا, بلکہ سیدھے منہ بات ہی نہیں کرے گا. کئی ایسے ہوں گے آپ دروازے دور سے اشارہ کر دے گا, نہیں یار نہیں ایسے نہیں لیندے, اور نہیں بھائی تو نہ آ, بس ایسے بھی ہوگی. ٹھیک ہے, یہ ساری صورتحال بنیں گی. لیکن آپ جب پہلا دن پورا گزار کے جب واپس آئیں گے اور کاپی پہ ہر دکاندار کا جب نام لکھ کے واپس پہنچیں گے, جب شام کو آپ آ کے بیٹھ کے اپنی کاپی کو کھول کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آج کی میری اچیومنٹ کیا ہے. تب آپ کو حوصلہ ملے گا اس بات سے کہ آج سے پہلے مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے اس ٹھیک ہے, اگر کم سے کم 30 بھی تھی تو آپ 30 دکانوں کے جب نام لکھ کے آتے ہو تو تب آپ کو حوصلہ ملتا کہ ہاں میری پروڈکٹ اس ایریا میں 30 دکانوں پہ سیل ہوگی. اب آپ ارادہ بھی پکا کرتے ہیں کہ میں ان 30 کی 30 دکانوں پہ اپنے پروڈکٹ کو سیل کروں گا. ٹھیک ہو گیا جی. یہی سلسلہ آپ پورا ہفتہ رکھتے ہو, پہلا ہفتہ پورا آپ اسی سلسلے میں گزارتے ہو. پورے 6 دن گزرنے کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کم سے کم 180 دکانیں ایسی ہیں جو میری پروڈکٹ کو سیل کرتی ہیں, اور میں ان 180 دکانوں پہ اپنی پروڈکٹ کو سیل کروں گا. اب یہ آپ کو حوصلہ ملا پہلے ہفتے میں. پہلے ہی دن آپ کی سیل شروع نہیں ہوتی, پہلے ہی دن پیسے نہیں آنے لگ جاتے. اگر ایسا مائنڈ بنا کے جاؤ گے پہلے ہی دن میں جب پروڈکٹ بنا کے سوؤں گا, رات کو جبرائیل آئے گا کچھ گاہک لے کے اور وہ ٹرک بھر کے میری چیزیں لے جائے گا اور پیسے ایک کمرے میں سائڈ پہ کونے میں رکھ کے چلا جائے گا, اور صبح اٹھوں گا اور میں امیر ہوا پڑا ہوں گا. ایسے نہیں ہوتا, سمجھ رہے. ایسے لوگ سمجھتے ہیں کہ کاروبار کر لیا تو بس اب تو میں نواب بن جاؤں گا, اب تو پیسے ادھر سے بھی آ رہے ہوں گے ادھر سے بھی آ رہے ہوں گے, بس خود بخود آ جائیں گے. ایسا نہیں, محنت کرنی پڑے گی, کام کرنا پڑے گا. پہلا ہفتہ آپ نے ابھی صرف جانکاری لی ہے کہ میری پروڈکٹ کہاں سیل ہوگی. اب دوسرا ہفتہ شروع ہو گیا. جب دوسرے ہفتے میں آپ جائیں گے تو دکاندار جس کے پاس آپ پہلے جا چکے ہو, پہلے ہو کے آئے ہو, اب وہ آپ کو جب دیکھے گا ایک نظر اس کی رک جائے گی کہ یار یہ بندہ پچھلے ہفتے بھی آیا تھا, ہے تو سیل مین لیکن یہ پچھلے ہفتے بھی آیا تھا. اب وہ کم سے کم آپ کا سلام کا جواب صحیح طریقے سے دے گا, وعلیکم السلام جی, ہاں جی خیر ہو گئے, کیوں آئے ہو, وہ کرے گا بات. تب آپ بتاؤ گے کہ جی میں یار صابن بیچتا ہوں, اور نہیں یار میرے کو فلاں 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 کمپنی تے ڈھیر لگے پے نے, پیچھے گودام بھریا پیا بھائی, میں نہیں لینا. سمجھ گئے. انکار ہی کرے گا, دوسرے ہفتے بھی آپ سے چیز نہیں لے گا. لیکن دوسرے ہفتے میں ایسا ہو جاتا ہے کوئی اکا دکا بندہ بھی آپ سے لے بھی لیتا ہے. ٹھیک ہے, کسی نے نئی دکان بنائی ہے, کسی کا کوئی چھوٹا سا کھوکھا ہے, ٹھیک ہے, یا کوئی اور اس طرح کا بندہ ہے جو نگد پہ ہی چلتا تھا, اس دن اس کا کوئی سیل مین نہیں آیا تو آپ آ گئے تو اس نے آپ سے لے لیا. اکا دکا دکاندار آپ سے کوئی لے بھی لیتا ہے لیکن پراپر سیل نہیں ہوتی. ٹھیک ہو گئی.
دوسرے ہفتے میں یوں کہہ لیں کہ آپ کی پہچان ہو جاتی ہے دکاندار کو، لیکن چیز نہیں خریدتا۔ اب دوسرے ہفتے میں بھی جب آپ کی چیز سیل نہیں ہو رہی تو آپ اور زیادہ مایوس ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تیسرا ہفتہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جانا پڑتا ہے، آپ کو جانا ہے ہر صورت میں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ یہ سمجھ کے بیٹھ جائیں گے کہ یار میں 2 ہفتے ہو گئے ایک بندے کے پاس جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، وہ تو یار بات ہی کوئی نہیں میرے سیدھے طریقے سے سنتا، میری چیز کس نے خریدنی ہے، تو یار میری نہیں سیل ہونی، میں نے تو بیکار کام کر لیا، یہ تو میں نے فیکٹری لگا کے بہت بڑا گناہ کر لیا، یہ تو میں پتہ نہیں کیسے چکر میں پھنس گیا ہوں۔ ایسا نہیں ہے۔ جب آپ تیسرے ہفتے جائیں گے، تیسرے ہفتے میں آپ دکاندار کے پاس جائیں گے جب، تو تیسرا ہفتہ آپ کا بڑا اہم ہفتہ ہوتا ہے۔ تیسرے ہفتے میں کیا ہوگا کہ دکاندار آپ کو سلام کا جواب بھی دے گا، سلام کا جواب دینے کے بعد آپ اس کی خیریت دریافت کریں گے، ٹھیک ہے۔ وہ آپ سے پوچھے گا، کیوں پوچھے گا؟ 3 ہفتے سے آپ ریگولر جا رہے ہیں، یہ ایک فطری عمل ہے کہ آپ کوئی بھی کام تیسری دفعہ کریں یا 3 دفعہ کسی دشمن کے پاس بھی چلے جائیں تب بھی وہ معاف کر دیتا ہے۔ کسی کے ساتھ بھی آپ کوئی معاہدہ کر لیں یا کچھ بھی کر لیں، تیسری بار میں کام ہونے کے 95% تک چانسز ہوتے ہیں۔ یہ سائیکی ہے ایک۔ جب آپ تیسرے ہفتے جاتے ہیں تو دکاندار کو ایک ٹرسٹ ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ مجھے لگتا ہے بھاگنے والا تو نہیں ہے کوئی پکا سیل مین، ہے کوئی پکا مارکیٹر، بندہ کوئی کچے پیروں والا نہیں ہے، کوئی انعامی اسکیم والا نہیں ہے، کوئی بگوڑا نہیں ہے، واقعی کوئی بندہ مجھے اتھینٹک لگتا ہے، یہ کچھ نہ کچھ دے کے لے کے جائے گا، کنفرم بات ہے، بندہ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ چلنا چاہیے، ایک اعتماد پیدا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ 3 ہفتے سے آپ ریگولر جا رہے ہو، ٹھیک ہو گئے۔ اب جب آپ تیسرے ہفتے جاتے ہو نا ریگولر، اب آپ سے وہ حال بھی پوچھتا، ساری بات چیت ہوگی، اس کے بعد وہ آپ سے بات کرتا ہے کہ یار کیا ہے تیرے پاس؟ آپ بتاتے ہو جی میرے پاس صابن ہے۔ وہ کہتا ہے اچھا وکھاتے صحیح، کس طرح کا صابن ہے، وکھاتے صحیح۔ آپ صابن دکھا دو، اچھا ایک کیڑی کمپنی کا ہے؟ جب آپ بتاتے ہیں کہ یار میری اپنی کمپنی ہے، میں نے اپنے نام پہ ہی کمپنی رجسٹرڈ کروائی ہے، میں خود فیکٹری لگائی ہے۔ اچھا تو آپ فیکٹری لائی، کتنے کر کے لائی فیکٹری؟ او جی فلاں قصبے چ لگی ہوئی ہے۔ اچھا وہ مسجد نال کر کے، ہاں مسجد نال کر کے، ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ مطلب اور اعتماد بہتر ہو گیا کہ یار بندہ ہمارے علاقے کا ہے، فیکٹری ہمارے اپنے علاقے میں لگی ہے، ہمارے اپنے بندے نے اگر یہ کام شروع کیا ہے تو چلو اب اگلی بات شروع ہوتی ہے۔ پروڈکٹ دیکھی، صابن دکھاتے صحیح، اچھا تیرا کیڑا صابن ہے؟ صابن ہاتھ میں لیا۔ اب کیا ہوتا ہے، دکاندار دنیا کا ایسا شخص ہوتا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ میں دنیا کا سب سے زیادہ ایکسپیرینسڈ بندہ ہوں۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز مجھے بنانی آتی ہے، ٹھیک ہے، آتا کچھ نہیں، لیکن اس کی سائیکی اس قسم کی ہے، آپ کوئی بھی چیز اس کے پاس لے کے چلے جاؤ، آپ کو اس پہ مکمل فلاسفی دے گا۔ وہ تینوں کی پتہ، اس 80-30 سال تو کر رہے ہیں، سانوں پتہ ہے یہ کی پہنتی ہے، تو فلاں چیز تو پائی نہیں یہ پتہ، چاہے کچھ نہ ہو، لیکن وہ فلاسفیاں دکھائے گا۔ کیا کرے گا؟ آپ کی پروڈکٹ پڑے گا، یار تیرے نا صابن کا کوئی کلر نہیں ٹھیک، تو یہ اتنے نا کوئی باز دی فوٹو لانا نا تو بڑی ٹائٹ رہنی سی، تینوں تو یار تیری پیکنگ ہی نہیں ٹھیک، یہ نہیں وکنی، یہ کام دی مطلب چس نہیں آئی یہ دی۔ اچھا انہوں کھول کے دکھا، کھول کے آپ دکھائیں گے، خوشبو چیک کرے گا، یار یہ سمیل نہیں ٹھیک، کدی لکس نو ویکھیا ہے، کدی سیف گارڈ کھول کے ویکھی، تیری تو خوشبو ہی نہیں کام دی، یار انہیں کون لے گا اس میں، نہیں تیری چیز ہی نہیں کام دی۔ اچھا ایک میرے کو لکھال ہے، انہیں پھٹ جانا صابن نے، پکی گل ہے یہ رزلٹ ہی نہیں آنا، یہ میں شکل تو نظر آ رہی ہے کہ تے کھر جائے گی جلدی، ایسی فلاسفی اپنی جھاڑے گا۔ اب آپ کو لگے گا کہ یار یہ بندہ مجھے ڈی گریڈ کر رہا ہے، اس کی عادت ہے، اس کا سٹائل ہے یہ، اور یہ 85% دکانداروں کا یہی سٹائل ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اپنی فلاسفی مکمل آپ پہ تھوپیں گے، آپ کو لگے گا یہ دنیا کا سب سے بڑا انجینئر بھی ہے، سب سے بڑا ڈاکٹر بھی ہے، سب سے بڑا قانون دان بھی ہے، ٹھیک ہے، سب سے بڑا کیمسٹ بھی ہے، سمجھ گئے؟ یہ ساری چیزیں آپ کو ایک دکاندار کے اندر نظر آئیں گی، لیکن برداشت کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کا کسٹمر وہی ہے،
اور کسٹمر کو اولاد کی طرح پالنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے جی. جیسے آپ اولاد کے نخرے، اولاد کی ساری ضرورتیں سب کچھ پورا کرتے ہو، اسی طریقے سے کسٹمر کی بھی آپ کو ساری ضرورتیں پوری کرنی پڑتی ہیں. ٹھیک ہوئی. بہرحال یہ ساری کارروائی ہونے کے بعد دکاندار آپ کو پوچھے گا کہ یہ ہے کتنے کی. جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ لکس تو 80 روپے کی ملتی ہے اور یہ مجھے 60 روپے کی دے رہا ہے، 20 روپے مجھے صابن پہ بچ سکتے ہیں، اب وہ کیا کرے گا؟ تھوڑا سا ذہن بنائے گا، رک جائے گا. پھر ایٹ دی اینڈ کہے گا یار اچھا اس طرح کر، تو ایک کارٹن رکھ جا، جی وک گئے تو پیسے لے جی، یعنی ادھار دے جاؤ، اگر بک گئے تو اگلے ہفتے پیسے اس کے آ کے لے جانا. یہی سٹائل ہے ہمارے ملک کا. ایک بل آپ کا ڈاؤن رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ایک آپ کا جو پیمنٹ نیچے رکھتے ہیں، اگلی بار آپ سے مال لے کے پھر آپ کو مزید آپ کی چلتی رہتی ہے، پیمنٹ آتی رہتی ہے اور مال جاتا رہتا ہے. تو تیسرے ہفتے میں آپ کا اگر آپ ادھار پہ سیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی تیسرے ہفتے میں سیل ریگولر شروع ہو جاتی ہے، یعنی آپ سیل کرنا شروع کر دیتے ہو، آپ کی پروڈکٹ جانا شروع ہوگی. جو بھی آپ نے مینوفیکچرنگ کی تھی تیسرے ہفتے میں ہر دکاندار 85% آپ کے ساتھ اس طرح کریں گے اور آپ کی پروڈکٹ ادھار پہ چلی جائے گی. کچھ 15% ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، فوجی لوگ ہوتے ہیں یا کوئی اور امام مسجد ہے یا کوئی اور اس طرح کے اور اصول پرست لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی نہ ہم نے ادھار لینی نہ ادھار دینی. وہ آپ سے لیں گے بھی نقد، آگے وہ سیل بھی نقد کرتے ہیں، ان کا ایک طریقہ کار ہے. تو کچھ آپ سے نقد بھی لیں گے. آپ کی تیسرے ہفتے میں سیل شروع ہو جائے گی. چوتھا ہفتہ آپ کے لیے خوشی کا ہفتہ ہے. چوتھے ہفتے جب آپ جائیں گے تو دکاندار جنہوں نے آپ کی پروڈکٹ لی وہ اس میں سے کچھ سیل کر کے بیٹھے ہوں گے، آپ کو پیسے دیں گے، جی وہ ہے اپنی فیکٹری لگا کے. ٹھیک ہے جی. ہاں جی. تو چوتھے ہفتے میں آپ کے پاس پیسے آنا شروع ہو گئے، پیسے آ رہے ہیں، پروڈکٹ جا رہی ہے، یہ ریگولر سسٹم چل رہا ہے. ٹھیک ہے جی. چوتھا ہفتہ تو آپ کا گزر جائے گا، لیکن پانچواں ہفتہ بڑا خطرناک ہے. کوئی بھی پروڈکٹ جو ہوتی ہے وہ ایک ہفتے کے اندر جب کسٹمر اس کو خرید لیتا ہے تو ایک ہفتے کے اندر اندر اس کا رزلٹ سامنے آ جاتا ہے. جب اس کا رزلٹ سامنے آتا ہے، اگر تو اچھی ہے تو ویل اینڈ گڈ، ٹھیک ہے، اچھا رسپانس آ جائے گا. اگر پروڈکٹ میں کوئی نقص ہے، پروڈکٹ خراب ہے، ٹھیک ہے، کوئی نقصان دے رہی ہے، صابن ہی تھی، کوئی جلن کر رہی ہے، پھٹ رہی ہے یا کوئی بھی پرابلم کر رہی ہے، تو وہ آپ کی چیز کھلی ہوئی کھلا ہوا پیکٹ دکاندار کے پاس آ جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اب کیا ہوتا ہے، ایک یہاں پہ امپورٹنٹ پوائنٹ سمجھاتا جاؤ. کبھی بھی اپنی کوئی بھی پروڈکٹ کسی کو بھی چیک نہ کروائیں، یہاں تک کہ اپنے گھر والوں سے بھی نہ چیک کروائیں، اور خاص طور پہ رشتہ دار اور برادری سے تو بالکل بھی نہیں. ٹھیک. ہمارے ملک میں نا یہ سب سے بڑا المیہ ہے کہ بچہ بچہ فلاسفر ہے. کسی کو بھی آپ باتیں کرنے میں آپ کسی کو بھی لگا دیں، آپ نہیں ہرا سکتے. ٹھیک ہے. چھوٹے بچے کو ہی پکڑا دیں نا کوئی چیز، وہ اتنی باتیں کر دے گا، اتنی باتیں بنا لے گا، آپ حیران ہو جائیں گے یار یہ ہو کیا رہا ہے. اس لیے خاص طور پہ اپنی پروڈکٹ کو اپنے گھر کی جو فیمیلز ہیں ان سے دور رکھیں. ان سے مت پوچھیں کہ یہ پروڈکٹ میں نے یہ سارا بنایا ہے، یہ کیسا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہماری سائیکی ہے کہ جب بھی ہم کسی کو کہتے ہیں کہ یار یہ میری چیز تو دیکھو کہ کیسی ہے، یہ میری پروڈکٹ کیسی ہے، اس کو چیک کر کے بتائیں، تو اس کے مائنڈ میں یہ بات آتی ہے کہ میں نے اس کے نقص نکال کے بتانا ہے. کسی کے بھی مائنڈ میں یہ بات نہیں آتی کہ میں نے نقص تو دیکھنے ہی نہیں، میں نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کی پراپرٹی میں اچھی چیزیں کیا ہیں. سمجھو یا نہیں سمجھو؟ تو کبھی بھی اپنی پروڈکٹ کسی کو چیک نہیں کروانی. کیوں نہیں کروانی؟ کیونکہ ہماری تھنکنگ میں یہ نیگیٹیوٹی شامل ہے. تو پھر اگر آپ کسی کو چیک کروائیں تو پھر یہ مائنڈ میں رکھیں کہ سوائے نیگیٹو پوائنٹ کے کوئی پازیٹیو پوائنٹ نہیں آنے والا. جب پوائنٹ ہی آپ نے نیگیٹو نکالنے ہیں تو اس سے آپ ڈسہرٹ ہو گئے یا آپ انکریج ہو گئے؟ ڈسہرٹ ہو جائے گا اور زیادہ. تو
तो कभी भी अपनी प्रोडक्ट को किसी भी रिश्तेदार को, अपने घर वालों को, अपनी बिरादरी को, किसी को भी मत चेक करवाएं। जो आपका कंसल्टेंट है उसके पास खुद जाएं, प्रोडक्ट को बनाना सीखें। बनाना आपने सीख लिया, आपका ज़हन मुतमईन है कि हाँ भाई चीज़ बिल्कुल ठीक बन गई है। अभी मेरे पास परसों गिलगत से बंदे आए हुए थे, ठीक है, उन्होंने सरफ का करना था, सरफ का सेटअप ले लिया, ठीक है जी, सरफ बनाना यहाँ पे सीख लिया, एक्सेल का सरफ वो ले आए साथ, मैंने यहाँ पे उनको सरफ उनके हाथ से बनवाया, दोनों का रिज़ल्ट उन्होंने उधर ही बैठ के चेक कर लिया, मुतमईन थे कि जी, मतलब उनके अल्फाज थे कि जी ये उससे भी अच्छा रिज़ल्ट इसका हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। मैंने उनको फिर भी ये बात समझा के भेजी, जब आपके घर में जाएगा उनको मैंने ये कहा कि सबसे पहले तो आप ये जो सरफ अपने हाथ से बनाया है इसको लेके जाओ और जाके कहना कि मैं एक्सेल की फैक्ट्री से लेके आया हूँ, ठीक है, तब आपको रिज़ल्ट मिलेगा ठीक। अगर आपने ये कह दिया खुदा न खास्ता कि ये मैं बना के आया हूँ, ये मेरे हाथों की बड़ी हुई चीज़ है, तो कम वक्ती आ जाएगी, ठीक है, ये बोनस के मुकाबले में भी नहीं आएगा फिर, ठीक है। तो बात ये कि फिर उन्होंने ऐसे ही अब किया होगा या नहीं किया होगा, ये परसों की बात है। तो बहरहाल मकसद कहने का ये है कि ये एक अंदाज़ आप मुतमईन है कि मेरी चीज़ ठीक बन गई है, फार्मूलेशन ओके है, हाथ आपने खुद पानी में हाथ डाला, कपड़े भी धोए, सब कुछ किया, आप खुद मुतमईन है, समझ में आ रही है कि यार कोई ऐसा मसला नहीं है, एक चीज़ ठीक बन गई, अथेंटिक है, अब किसी को चेक करने वाने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या होगा, जब 4 हफ्ते में, चौथे हफ्ते में जब आपकी प्रोडक्ट घरों में होगी और चेक हो रही होगी, तो अगर नुक्स होगा वहाँ उनसे कोई पूछने नहीं गया, किसी भी कस्टमर से कोई पूछने नहीं गया, वो कस्टमर खुद क्या करेगा, उसका फीडबैक देगा। अगर ख़राब है, उसमें कोई नुक्स है, कोई मसला कर रही है, कोई कपड़े का कलर ख़राब कर रही है, या कोई भी चीज़ हो रही है, तो वो खुद ब खुद आपके दुकानदार के पास उसका नुक्स पहुंचेगा। वो बाकायदा ख़राब, अगर कपड़ा ख़राब किया तो कपड़े समेत पहुंचेगा, या देखो जी ये तेरे सरफ ने मेरा बेड़ा गर्क कर देता, छोड़ दा, समझ गए। ये है फीडबैक, ये है रिज़ल्ट, ठीक है। तो आप कभी भी किसी से मशवरा नहीं लेंगे, और ख़ास तौर पे दुकानदार को जाके कभी नहीं पूछेंगे, और सुना चाचा मैं तेनों सरफ दे गया सी, सुना फिर है ना कमाल दी शय। जब आप उसे जाके इस तरह की बात करेंगे, तो मैंने आपको पहले बताया कि साइकी है कि नेगेटिव ही रिमार्क्स देने हैं, तो वो चाचा जो है ना बैठा हुआ तैयार, जितने भी नुक्स आज से 20 साल पहले से जिसने बताए होंगे ना सरफ में, वो सारे आपके सिर, ओ यार बड़ा तेरा सरफ सी, मैनू पता है, फलां मसला भी उहदे विच, फलां भी उहदे विच, फलां भी, ये सारे मसले निकाल के आपको बता देगा, चाहे उसे मसला एक भी ना हो। ये आपका होगा पूछने का नुकसान, ठीक है। पूछे बगैर 5वें हफ्ते में आपका आ जाता है फीडबैक। अगर फीडबैक नेगेटिव आ जाए, पहले ही दिन जब नेगेटिव फीडबैक आ जाए, आपके पास फीडबैक आया कि ये देखो जी साबुन है, ये जी तुहाडी साबुन दी तो स्टैंप ही नहीं ठीक, ये कोई साबुन है, ये शक्ल ही नहीं काम दी, ठीक है जी। साबुन अगर आप लेके गए फट गई, वो खुली हुई साबुन दुकानदार के पास आ गई, अब दुकानदार क्या करेगा, जब आप जाएंगे और आपको पकड़ाएगा, भाई ये तेरी साबुन तो वापस आई पड़ी है, ये तो नहीं सेल होती, ये वापस आई पड़ी भाई। अब जब आप पहले दुकानदार के पास जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप एक और दुकानदार के पास चले जाएंगे, दूसरे दुकानदार ने भी यही अगर आपको कंप्लेन दे दी, तो क्या आपका दिल करेगा कि मैं तीसरे दुकानदार के पास जाऊं? आपका दिल करेगा मैं वहीं से भागूं, ये तो सारे बेइज्जती कर देने, ठीक है। अब बेइज्जती के डर से आप किसी भी दुकानदार के पास नहीं जा रहे, ठीक हो गया। अब यही सबसे बड़ी गलती है, यहीं पे आके लोग बिज़नेस छोड़ जाते हैं, ठीक है। यहीं पे आके फेडअप होकर बैठ जाते हैं कि नहीं यार अपने पास की बात नहीं है कारोबार करना, वो नौकरी ठीक सी यार 40,000 महीने का आंदा सी, सुख सी, ये किहड़े अजाब नूं पै गया, इत्थे हर बंदा बेइज्जती करने लगा, चीज़ साढ़े कोल ठीक नहीं बनती, ठीक है। इन्हां नूं मैं हुण किवें, मतलब बंदा फेडअप होकर बैठ जाता है। ऐसा नहीं करना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। जब आपके पास फीडबैक पहले ही दिन आपकी पहली दुकानदार से आ गया, आपने जाना हर एक के पास है, लेकिन वापस आके आपने अपने कंसल्टेंट से रब्ता करके आपने अपने उस नुक्स को दूर कर लेना है उसी हफ्ते में, ठीक हो गया।
اسی ہفتے کے اندر اندر آپ نے اس مسئلے کے نقص کو دور کرنا ہے. لیکن سننا سب کا ہے، کیوں؟ بیچنا اپنے سب کو ہے. ٹھیک ہو گئی؟ اس لیے آپ سن کے سب کی آئیں گے، سب کے نقص لے کے آئیں گے. بے شک آپ کو پتہ ہے کہ سب نے ایک ہی بات بتانی ہے، سب نے ایک ہی نقص بتا کے بھیجنا ہے. جب بیچنا سب کو ہے، پیسے سب سے کمانے ہیں، تو سن کے بھی سب کی آؤ. جب سن کے سب کی آئیں گے تو چھٹا ہفتہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. یہ فیصلے کا ہفتہ ہوتا ہے کہ آپ کاروبار کر جائیں گے یا چھوڑ جائیں گے. اگر آپ بےزتی کے ڈر سے بیٹھ گئے کہ ابا جی ہن مارکیٹ سے تسی جاؤ، میرے کو نہیں بےزتی کرائی جاندی، میں تو پچھلے ہفتے گیا سی، انہوں نے میری کتے والی کی تھی، میں نہیں جا سکتا، یہ میرے کو نہیں کاروبار ہوندے. اگر آپ اس طرح سے تھک ہار کے بیٹھ گئے اور مارکیٹ میں نہیں گئے تو ختم ہوگی ادھر ہی بات. اگر آپ جگرا کر کے مارکیٹ میں چلے گئے اور اپنے پروڈکٹ کو ٹھیک کر کے دوبارہ مارکیٹ میں ان ہو گئے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے. اب جب آپ چھٹے ہفتے میں مارکیٹ میں جائیں گے تو کیا لے کے جائیں گے، کس طریقے سے آپ ان ہوں گے؟ ایک سوال ہوتا ہے جب بھی کوئی چیز سیل کرتے ہیں تو ایک سوال ہوتا ہے، سب سے اہم سوال. آپ کسی سیل کے انٹرویو پہ جاتے ہیں تو آپ کو جو بھی انٹرویو لینے والا ہوتا ہے وہ جا کے آپ کو کہتا ہے کہ مجھے اس کے ہاتھ میں کوئی بھی چیز ہو کہ یہ مجھے بیچ کے دکھاؤ. ٹھیک ہے، میرے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا. میرا اگلا سوال کا جواب اس کو یہ میں نے دیا تھا کہ جی میں آپ کی چیز کیوں بیچوں. ٹھیک ہے، میں انٹرویو دینے گیا تھا، اس کے پاس کنگھی تھی، اس نے مجھے کنگھی دے کے مجھے کہتا جی مجھے بیچ کے دکھاؤ. میں نے کہا جی میں آپ کی چیز کیوں سیل کروں. وہ کہتا عجیب آدمی ہے، آئے ہو نوکری لینے کے لیے، میرے سوال کا ہی الٹا مجھے سوال کر رہے ہو. میں نے کہا جی بات تو سمجھ میں آئے نا، میں آپ کی چیز کیوں سیل کروں، تبھی میں سیل کروں گا نا آپ کو. مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیوں سیل کروں، تو میں کیوں سیل کروں بھائی آپ کو. تو یہی سوال ہر دکاندار کرتا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تیسرے ہفتے میں جب آپ ریگولر جا رہے ہو نا اس طریقے سے، جب تیسرے ہفتے میں جاتے ہو تو آپ سے یہ سوال نہیں ہوتا. آپ کی چیزوں میں وہ اپنی ایفیشنسی جھاڑ دیتا ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، چھٹے ہفتے میں جا کے اگر وہ سوال نہ بھی کرے تو آپ کے مائنڈ میں ہونا چاہیے کہ اب جب اتنے نقص بھی نکل چکے ہیں، سب کچھ ہے، اس کے پاس چیزیں اور اچھی بھی پڑی ہیں، سب کچھ ہے، میری یہ چیز کیوں سیل کرے. تو آپ نے چھٹے ہفتے میں جا کے اپنے اس سوال کا جواب دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ آپ کے پاس چھٹے ہفتے میں اپنے اس سوال کا جواب ہونا چاہیے. دکاندار آپ کو 100% ریجیکٹ کرنے کی کوشش کرے گا اگر نقص نکل آیا تو. اب آپ اسے بتاؤ گے، اس کو جواب دو گے. کیا جواب دو گے؟ آپ کی جو پروڈکٹ ہے اس کی جو جو پراپرٹی ہیں، جو جو خوبیاں ہیں، جو جو باقی چیزوں سے ہٹ کے ہے، جو خاص باتیں اس کے اندر ہیں، آپ کی پروڈکٹ کے اندر ہے، وہ ساری کی ساری آپ تفصیل سے بیان کریں گے. آپ بتائیں گے جی میری صابن ایسی صابن ہے جس میں میں نے گلیسرین کو ایڈ کیا ہے. صابن میں سے گلیسرین کو نکالا جاتا ہے، لیکن آپ اسے بتا رہے ہیں کہ جی میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے گلیسرین کی وجہ سے جی آپ کی جلد نرم اور ملائم رہے گی. میں نے اس کے اندر بیوٹی کا یعنی کہ بیوٹی کی پروڈکٹ اس کے اندر ایڈ کی ہے، خوبصورت کرنے والی پروڈکٹ اس کے اندر ایڈ کی ہے. یہ نہ صرف آپ کو صرف جراثیم مارے گی بلکہ خوبصورتی بھی دے گی جی. ٹھیک ہے، یہ جناب جب آپ نہائیں گے آپ کو شیمپو کی ضرورت نہیں پڑے گی جی. یہ بالوں کو بالکل الگ الگ ایک ایک بال الگ کر کے رکھ دے گی. سمجھ لو، اس طرح کی کچھ اسپیشل چیزیں، اسپیشل باتیں جس کی وجہ سے آپ کی پروڈکٹ مارکیٹ میں وہ بندہ سیل کرے، آپ کو جواب دینے ہوتے ہیں. جب آپ یہ جواب دیں گے اس کو بھی سمجھ میں آئے گی کہ یار یہ بندے نے ٹھیک ہے اس کی میں فلاں نقص تھا، لیکن یہ جو بتا رہا ہے یہ جو پراپرٹی ہے یہ واقعی ڈیفرنٹ ہے، یہ کچھ الگ سے چیز ہے، یہ کوئی کام کی چیز ہے، چلو یار اس کو سیل کر کے دیکھتے ہیں. نقص کیونکہ آپ پہلے ہی دور کر چکے ہو. جب آپ کی اب دوبارہ پروڈکٹ جائے گی مارکیٹ میں تو اب نقص نہیں آئے گا، آپ کی پروڈکٹ رننگ میں آ جائے گی. یعنی 7واں ہفتہ جو ہوتا ہے آپ کا ڈیٹیلز ریگولر ایک سیل کا ہفتہ شروع ہو جاتا ہے. تو یہ 7 ہفتے کے اندر آپ یوں کہہ لیں کہ ایک سیل مین بنتے ہیں، پروڈکٹ کو سیل کرنے کے قابل ہوتے ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہے کہ آپ پہلے ہی دن سیل مین پروڈکٹ لے کے جائیں اور آپ کی سیل ہو جائے اور آپ یہ سمجھیں کہ میں کروڑ پتی ہو جاؤں گا. ایسا ہرگز نہیں ہوتا. ٹھیک ہو گیا؟ یہ پھر ایک رننگ میں سسٹم چلتا رہتا ہے. لیکن جب یہ آپ 5واں ہفتہ جب آپ کا گزرتا ہے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ نقص کون کون سے آنے والے ہیں، کیا کیا پرابلم آئے گی، ان کو کیسے فیس کیا جا سکتا ہے. اب آپ مکمل ٹرینڈ ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب دوسرا پوائنٹ ہوتا ہے 12 منٹ کا فارمولہ.
12 منٹ کا فارمولہ کیا ہے جی؟ سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پہلے ہی ہفتے پہلا دن جب آپ دکاندار کے پاس جاتے ہو تو جب آپ پہنچتے ہی ہو سلام کرتے ہو، اس کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی نیا سیل مین ہے، وہ آپ کو کہتا ہے نہیں میں نے نہیں لینی، آپ کو بھگا دیتا ہے۔ ٹوٹل ٹائم کتنا لگتا ہے جی؟ 30 سیکنڈ سے 1 منٹ، ٹھیک ہے جی، 1 منٹ لگا آپ واپس ادھر سے باہر۔ دوسرا ہفتہ جب آپ جاتے ہو، دکاندار سلام کرتا ہے، پہچان لیتا ہے، لیکن جواب آپ کو انکار ہی کرتا ہے، تو آپ کا ٹائم لگتا ہے تقریباً 2 منٹ دوسرے ہفتے میں۔ تیسرے ہفتے میں جب آپ کے ساتھ باقاعدہ بات چیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کی پروڈکٹ دیکھی جاتی ہے، اس میں ایفیشنسیاں بھی ساری دکھائی جاتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، تو اس میں بات چیت جب چلتی ہے ساری، تو اس میں ٹائم آپ کا لگ جاتا ہے 5 سے 6 منٹ تیسرے ہفتے میں۔ جب آپ چوتھے ہفتے میں جاتے ہیں تو باقاعدہ آپ کو پیسے ملتے ہیں، پروڈکٹ مزید لی جاتی ہے، ڈیٹیل سے بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کا ٹائم لگ جاتا ہے 6 سے 7 منٹ سے 8 منٹ بھی لگ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب آپ 5ویں ہفتے میں جاتے ہیں تو آپ کی پروڈکٹ میں باقاعدہ نقص نکلتے ہیں، آپ کی بےزتی بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کو باتیں سننے کو ملتی ہیں، ٹھیک، یہ سارا معاملہ ہوتا ہے۔ 5ویں ہفتے میں ایک بات یاد رکھیں، بحث نہیں کرنی، جو دکاندار آپ کو نقص بتا رہا ہے خاموشی سے اس کو قبول کر لیں، اور شام کو آ کے کمپیریزن کریں کہ یہ میرا جو نقص دکاندار نے بتایا ہے، اگر تو وہ ایک واضح نقص ہے کہ واقعی صابن پھٹ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یار یہ واقعی پرابلم ہے، یہ تو اس میں تو دوسری لاجک ہی نہیں۔ اگر کوئی آپ کو کہتا ہے آپ کی خوشبو نہیں ٹھیک، آپ کا تو رنگ نہیں ٹھیک، آپ کی صابن جھاگ صحیح سے نہیں بناتی، آپ کی صابن صفائی صحیح نہیں کرتی، آپ کی صابن سے تو جلن ہو جاتی ہے، اس طرح کی اگر کوئی کمپلین آتی ہے، ٹھیک ہے، جو ظاہری آپ کو نظر نہیں آ رہی، تو اس کے لیے آپ ان کی خاموشی سے سنیں گے، ویلکم کریں گے، بات کو خاموشی سن کے آگے چلے جائیں گے۔ اس کے بعد کیا ہوگا، آپ شام کو کمپیریزن کریں گے کہ وہ جو 30 دکانیں میں آج کر کے آیا ہوں کور، ان 30 دکانوں میں سے کتنے لوگوں نے کمپلین کی ہے۔ اگر تو وہ کمپلین صرف 10% ہے تو سمجھ لیں وہ عادتاً کمپلین ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ کمپلین 30% سے بڑھ جائے تو پھر سمجھ لیں کہ وہ واقعی کمپلین ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، عادت سے مراد یہ ہے کہ کسی نے بھی فوراً سے آپ کی پروڈکٹ کو ایکسیپٹ نہیں کر لینا، ٹھیک ہے، پہلی بار میں اس میں باتیں بنے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس سے آپ نے گھبرانا نہیں ہے کہ یہ جی میری پروڈکٹ کا کمپلین اگر آتی ہے آپ کے 30% سے زیادہ اور واقعی ظاہراً آپ کو نظر آ رہی ہے اور وہ کمپلین واقعی ویلڈ نظر آتی ہے آپ کو، تو اس پہ آپ عمل کر کے اس کو دور کروا دیں۔ اگر 10%، 20%، بلکہ 30% تک بھی اگر کمپلین آپ کو ملتی ہے تو سمجھ لیں وہ عادتاً کمپلین ہے، جو ظاہری کمپلین نہ ہو تو وہ عادتاً کمپلین ہے، اس کو اگنور کر دیں اور آگے چلتے جائیں، کام کرتے جائیں۔ بہرحال 5ویں ہفتے میں آپ کے 8 سے 9 منٹ لگ جائیں گے۔ 6ٹھے ہفتے میں کیونکہ آپ کو اب دکاندار کو مطمئن کرنا ہے تو آپ کے تقریباً 10 سے 11 منٹ لگ جائیں گے، اور 7ویں ہفتے میں آپ نے پورے 12 منٹ دکاندار کے ساتھ لگانے ہوتے ہیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب یہ 12 منٹ لگانے کا مقصد کیا ہے؟ 12 منٹ لگانے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ دکاندار کے پاس جائیں گے تو پروڈکٹ آپ کی سیل جس طریقے سے ہوتی ہے وہ 3 طریقے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ کی جو پروڈکٹ ہے وہ دکاندار کے سامنے کاؤنٹر کے اوپر رکھی ہوئی ہو، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ جب بھی کسٹمر آتا ہے، کسٹمر آ کے سب سے پہلے دکاندار کی آنکھوں میں دیکھتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی دکاندار کو دیکھتا ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنی بھی دکانیں ہیں ان پہ جتنے بھی کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں وہ کہاں رکھی ہوتی ہیں؟ کاؤنٹر کے اوپر رکھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ بندہ آتا ہے نہ چاہتے ہوئے، کھانا پینا ایک سسٹم ہے نا ہمارا سب کا، اگر کوئی پیسٹری پڑی ہے یا کوئی اور چاکلیٹ پڑی ہے یا کوئی اور اچھی ٹافی پڑی ہے یا کوئی اس طرح کے کھانے پینے کا آئٹم پڑا ہوتا ہے، آپ لوگوں کے ساتھ سب کے ساتھ یہ ایکسپیرینس ہو چکا ہوگا۔ ہم گئے کچھ اور لینے ہیں لیکن سامنے پڑی ہے پیسٹری، وہ دیکھنے میں اتنی اچھی لگی، اب لے لیا، چلو ٹھیک ہے جی، لینی تھی گھی چینی لینی تھی، وہ جب تک تول رہا اٹھا کے پیسٹری کھا لی۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایسے ہوتا ہے۔ تو یہ ایک سائیکی ہے کہ آپ نے پروڈکٹ کو دکاندار کے بالکل سامنے رکھنی ہے۔ جب وہ دکاندار کو دیکھتا ہے یا دکاندار پہ نظر پڑتی ہے تو اس کے آس پاس یعنی کہ اس کے سامنے جتنی بھی چیزیں پڑی ہیں ان سب پہ اس کی نظر جاتی ہے۔ جب کوئی نئی چیز ہوتی ہے تو وہ اس کو ضرور پکڑتا ہے، دیکھتا ہے کہ یار کوئی نئی چیز آئی ہے، اچھا کتنے دی ہے؟ اتنے کی ہے، یار چیک تو کر کے دیکھیے، لے چلیے یار ہے تو سستی،
یہ چیک کر کے دیکھیے. اس طریقے سے کسٹمر اس کو خود خریدنا شروع کر دیتا ہے. اس کو کہتے ہیں ویزیبلٹی. یعنی اپنی پروڈکٹ کی ویزیبلٹی بنانی ہے آپ نے کہ آپ کی پروڈکٹ نظر آئے واضح. ٹھیک ہے. ایک پوائنٹ یہ تبھی ہوگا جب آپ دکاندار کے ساتھ 12 منٹ کا مطلب یہ ہے کہ 12 منٹ میں دکاندار کے ساتھ اچھے تعلقات بنا لیں, اچھی گپ شپ بنا لیں, اس کے ساتھ دوستی ہو جائے آپ کی, آپ اس کے حال چال پوچھیں, وہ آپ کے حال چال پوچھے, کبھی کبھار ایک آدھ چٹکلا چھوڑ دیا اور مطلب کوئی لطیفہ سنا دیا, اسے سن لیا, کوئی جگت مار دی. ایک دوستی یاری کا ماحول پیدا کرنا ہے. جب یہ پیدا ہو جائے گا تو پھر آپ اس دوستی یاری کے ماحول میں جب آپ اعتماد بنا چکے ہوں گے تب آپ اس کو کہیں گے کہ یار بشیریا میری ہے جی صابن ہے نا یہ ٹیبل تیرا کے سامنے, پھر ہے مزہ. اب وہ رکھ لیتا ہے کہ چلو یار بندہ بڑا میرا یار بن گیا, اب اس کی پروڈکٹ کو سامنے رکھ لو. اب آپ کی وہ زیادہ سیل ہونا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے جی, دوسرا پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ دکاندار پروڈکٹ کو صبح صبح جب آتا ہے تو وہ بڑا ایکسائٹیڈ ہوتا ہے, مطلب ایکٹیو ہوتا ہے, تھکا ہوا نہیں ہوتا, انرجیٹک ہوتا ہے. وہ صبح صبح آ کے ادھر بھاگے گا ادھر بھاگے گا, بھاگ بھاگ کے کام کرے گا. ٹھیک ہے. پروڈکٹ کو سیل کرے گا کھل کے. 2 گھنٹے کے بعد تھک ہار کے بیٹھ جاتا ہے اپنی کرسی پہ آ کے. ٹھیک ہے. 2 گھنٹے کے بعد اب اگر کوئی کسٹمر آتا ہے تو اس کی خواہش یہ ہے کہ مجھے اٹھنا نہ پڑے. ٹھیک. یعنی کیا ہوا, مقصد یہ کہ اس کی خواہش یہ ہوگی کہ جو میرے قریب پڑی ہے چیز وہیں سے اٹھا کے دے دوں. لو جی, کوئی اس کے ہاتھ کے نیچے کوئی چیز پڑی ہے جو اس کی ایکسیس میں ہے, اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں یہیں سے اٹھا کے اس کو دے دوں. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ پروڈکٹ کی ایکسیسیبلٹی بنائیں. یعنی اپنی پروڈکٹ کو دکاندار کی ایکسیس میں رکھیں, یعنی اس کے آس پاس رکھوائیں. جب وہ بیٹھ کے بھی, تاکہ وہ بیٹھ کے بھی اگر اسے اٹھنا نہ بھی پڑے تو وہ بیٹھ کے ہی پروڈکٹ اٹھائے تو آپ کی پروڈکٹ تک ہاتھ جاتا ہو, آپ کی پروڈکٹ کو اٹھا کے وہ آسانی سے دے سکے اور آپ کی پروڈکٹ زیادہ سیل ہو جائے. ٹھیک ہو گیا جی. یعنی اپنی پروڈکٹ کی ایکسیسیبلٹی بنائیں. دکاندار کے ساتھ اچھے تعلقات کا یہی فائدہ ہوگا کہ آپ ایک ریک خالی کروائیں گے, ایک خانہ خالی کروائیں گے اس کے جو آس پاس ہے. ٹھیک ہے. وہ خود آپ اس کو کہہ کے ریکویسٹ کریں گے کہ یار میری پروڈکٹ کو ادھر رکھ, تو آپ ادھر رکھوا دیں گے تو آپ کی پروڈکٹ زیادہ سیل ہونے کے چانسز ہیں. تیسرا پوائنٹ ہے اپنی پروڈکٹ کو کبھی بھی دکان میں ختم نہ ہونے دیں. ٹھیک ہے جی. آپ کی پروڈکٹ سیل کے چانس تب بنیں گے, سب سے زیادہ چانس تب بنیں گے جب کوئی اور پروڈکٹ, فرض کریں جی صابن ہے. ٹھیک ہے. صابن لکس کی صابن بھی سیل ہوتی ہے اسی دکان میں, آپ نے بھی اس میں رکھوا دی ہے. اب جمعے کا ٹائم ہے. ٹھیک ہے جی. لکس کی صابن دکاندار کے پاس ختم ہوئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور بندہ آیا کہ یار میں نے صابن لینی ہے, اس دکاندار کے پاس لکس ختم ہوئی ہوئی ہے, آپ کی صابن اس کے پاس پڑی ہوئی ہے. اب وہ جلدی میں آیا کہ یار صابن دے, لکس تو ختم. اب اسے وہ کہے گا یار لکس نہیں ہے. اب وہ کہے گا یار فلاں پڑی ہے میرے کو, اچھا یار چڑی پی ہے دے دے. وہ لے کے چلا جائے گا. جب لے کے جائے گا استعمال کرے گا اسے سمجھ میں آئے گا یار چیز تو ٹھیک ہے, لکس لے رہے تھے ہم 80 روپے کی, یہ ہمیں مل گئی 60 روپے کی, تو یار 20 روپے بچ رہے ہیں, مسئلہ تو کوئی نہیں, ٹھیک ہے اوکے ہے چیز, اسی کو کیوں نہ استعمال کریں. تو وہ آپ کا کسٹمر بن جاتا ہے. مقصد یہ کہ آپ کی پروڈکٹ اگر دکان میں اویلیبل ہوگی تو سیل ہوگی, اویلیبل ہی نہ ہو تو پھر کیا ہوگا, پھر وہ سیل کے چانسز بھی نہیں بنتے. تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اپنی پروڈکٹ کی اویلیبلٹی لازمی بنائیں. کبھی بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے, آپ نے کسی صورت میں بھی پروڈکٹ کو ختم نہیں ہونے دینا, چاہے آپ کا پیسے کا لین دین تھوڑا لیٹ سویر چل رہا ہے. آپ یہ نہیں کریں گے کہ یار یہ دکاندار تو پیسے بڑے یار تنگ کر کے دیتا ہے. نہیں, یہ امپورٹنٹ نہیں ہے. امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کا کسٹمر خراب نہ ہو جائے اس وجہ سے کہ آپ کی پروڈکٹ اس دکان میں نہیں پڑی, تو جو آپ کی پروڈکٹ لینے والے ہیں وہ اس کو چھوڑ نہ دیں, وہ آپ کی پروڈکٹ کی جگہ کوئی اور پروڈکٹ یوز کرنا نہ شروع کر دیں. تو آپ اپنی پروڈکٹ کی اویلیبلٹی کو یقینی بنائیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. یہ پوائنٹ تھے جی سیل کے, کہ آپ اپنی پروڈکٹ کو کس طریقے سے سیل کر سکتے ہیں. یہ وہ زمینی حقائق ہیں سارے کے سارے, جس طریقے سے آپ کی پروڈکٹ پاکستان میں کسی بھی جگہ پہ سیل ہونی ہے. جی, کسی کا اگر کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتا ہے.
سیل سے متعلق کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتا ہے جی. اوکے چلے جی نیچے چلتے ہیں، پریکٹیکل کلاس شروع کرتے ہیں. تو باقی بہت شکریہ.